إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحمد لله. بے شک تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے معافی مانگتے ہیں۔ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ہمارے اپنے نفس کے شر سے اور ہمارے اپنے کیے گناہوں سے۔ اللہ جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی بھی ہدایت پہ نہیں لا سکتا۔ ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، وہ واحد ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے قطع الرحم۔ عربی میں رحم کے میننگ کیا ہے؟ رحم جس کو انگلش میں ووم کہتے ہیں، ماں کی کوکھ، جس میں وہ اپنے بچے کو 9 مہینے سنبھال کے رکھتی ہے، اور پھر جا کے جو ہے وہاں سے بچوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور جو بھی اس کو اولاد ہوتی ہے اس ماں کو، اس کے وہ جو بچے ہے، وہ بہن بھائیوں کا جو رشتہ ناتا جو جڑا ہوتا ہے وہ اس رحم کے سبب ہوتا ہے، ان کی جو لنکنگ ہے اس رحم کے سبب ہے۔ اور وہی ماں جس کے تھرو وہ بچے نکلے وہ بھی کسی کی اولاد ہے، اور وہ باپ وہ بھی کسی کی اولاد ہے، تو ان کے بہن بھائی ان کا بھی رشتہ ان کی ماں کے ذریعے جڑا ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ اوپر اوپر چلتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ آدم علیہ السلام تک۔ اور اسی کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ النساء میں کہا ہے، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں بنایا ایک نفس سے، یعنی آدم علیہ السلام سے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور ان سے بنایا اس کی بیوی کو، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان سے پھر اس نے سلسلہ جاری کیا کئی لوگوں کا، کئی مردوں کا اور عورتوں کا، یہاں سے یعنی وہاں سے آدم علیہ السلام اور حوا سے جو سلسلہ شروع ہوا تو وہ اس طرح سے پوری دنیا میں جو ہے انسانی مخلوق پھیل گئی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور وہی اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے تم مانگتے ہو، اور رشتے ناتوں کو نہ توڑو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ تم پر کڑی نگاہ رکھا ہوا ہے۔ اب اس خطبے کا جو ٹاپک ہے قطع الرحم، یعنی اس رحم کو کاٹ دینا۔ اس کے لٹرل میننگ پہ مت جائیے جس کو آپ مس انڈرسٹینڈ کر سکیں گے، ایک سیزیرین کو تو قطع الرحم نہیں کہتے۔ یہ جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کیونکہ سارے رشتے ناتے ووم سے جڑے ہوئے ہیں، سارے رشتے ناتے جو ہے اس رحم سے جڑے ہوئے ہیں، اسی لیے رشتوں کا توڑنے کا معاملہ ہے۔ اس کے بارے میں کیا معاملہ آیا ہے آج میں کم بولوں گا، قرآن زیادہ بولے گا، اور انشاءاللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ بخاری اور مسلم میں اور ابو داؤد کی بھی حدیث ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں الرحمن اور الرحیم ہوں۔ یہ دونوں صفاتی نام ہم کو پتا ہے، الرحمن اور الرحیم۔ یہ رحم، ایک تو رحم کے میننگ ہم سمجھتے ہیں کسی پہ رحم کرنا، بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا، اور اللہ کہتا ہے میں نے رحم کو بنایا، یعنی ماں کی کوکھ کو میں نے رحم کو بنایا، اور میں نے اس کا نام اپنے ناموں میں سے رکھا، یعنی اللہ کے صفاتی نام سے اس نے رحم جو نام رکھا ہے اللہ نے اپنے نام سے رکھا۔ سو جو کوئی بھی اس سے ناتا جوڑے رکھے گا
میں اس سے ناتا جوڑے رکھوں گا، اور جو کو بھی اسے قطع تعلقی کرے گا تو میں بھی اسے قطع تعلق ہو جاؤں گا۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں نے قطع الرحم اس لیے رکھا ہوں، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ابھی تو رمضان کی شروعات ہے، تو رمضان کی آمد پہ کوئی ٹاپک کیوں نہیں، لیکن آپ کو اس ٹاپک پہ بہت لیکچرز مل جائیں گے۔ تو میں اپنے طور پہ اب جیسے ایسے ہے وہ کروں گا، لیکن انشاءاللہ رمضان میں بھی جو رمضان سے ریلیٹڈ جو بھی ٹاپکس رہیں گے انشاءاللہ اس پہ میں گفتگو کروں گا۔ اس کا بہت اچھا واقعہ ملتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث کی کلاسز لیتے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ساری حدیثیں مروی ہے، تو ان کی حدیث کی کلاسز ہوتی تھی ہفتے میں ایک دن، جمعرات کے دن، اور سارے لوگ جمع ہوتے تھے اور وہ حدیث کا درس دیتے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن درس شروع ہونے والا تھا، لیکن درس شروع ہونے سے پہلے اعلان ہوا کہ آپ میں سے جو بھی قطع رحم کرتا ہے، یعنی رشتہ داروں سے جس کا ناتا ٹوٹا ہوا ہے یا کسی کا ڈسپیوٹ ہوا ہے، تو وہ اس محفل سے اٹھ کر چلے جائیں۔ تو ایک شخص اس محفل میں بیٹھا ہوا تھا، وہ خاموشی سے اٹھ کر چلے گیا، کیونکہ اس کو یاد آیا کہ میرا نا اتفاقی ہوئی ہے کسی ایلڈر، ان کی کسی عورت سے جو اس کی آنٹی تھی، اس کی خالہ یا پھوپھی تھی، جن سے اس کا کچھ ڈسپیوٹ ہوا تھا، اور اس کو بڑی شرمندگی ہوئی، اور وہ آدمی ان تک کے پہنچا، اس عورت تک پہنچا اور ان کے سامنے بہت گڑ گڑایا اور رویا دھویا اور معافی مانگا کہ مجھے معاف کر دو، اور ابھی جو ہے ہمارے بیچ میں جو بھی نا اتفاقی ہوئی ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں، اور اب نئے سرے سے ہمارا رشتہ شروع ہوتا ہے، اور اب پہلے جیسے ہم رہتے تھے اس طرح سے۔ وہ عورت کو بڑا تعجب ہوا اس آدمی کے اس بیہیویئر پہ، اور جب اس کو پتا چلا کہ اس طرح کا اعلان ہوا ہے تو اس عورت نے کہا کہ ذرا مجھے بڑا حیرانی ہو رہی ہے کہ اس طرح کا اعلان ابو ہریرہ نے کیوں کروایا، تو تم کیا جا کے پوچھ سکتے ہو کہ اتنے دوسرے کبیرہ گناہ ہیں، ان کو چھوڑ کر ابو ہریرہ نے خاص اس گناہ کے بارے میں اس طرح کا اعلان کیوں کروایا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب یہ تھا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ لوگوں کے اعمال جمعرات کی رات میں اوپر اٹھتے ہیں اللہ کی طرف، سوائے اس شخص کے جس نے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا ہو، سوائے اس شخص کے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری محفل میں ایک بھی شخص ایسا بیٹھا ہوا ہو جس کی وجہ سے دوسروں کے اعمال بھی نہ اٹھے، اور آج کی رات جو ہے وہ اعمال اٹھنے والی رات ہے۔ آواز آ رہی ہے نا؟ تو یہ معاملہ تھا۔ اور دوسری حدیث میں ایک اور جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی رحمت اس محفل پر نہیں، اللہ کی رحمت اس محفل پر نہیں آتی جس محفل میں ایک بھی آدمی ایسا بیٹھا ہو جو رشتہ داروں سے نا اتفاقی رکھتا ہو یا قطع تعلق کرتا ہو۔ تو یہ جو ہے اور سورہ رات کی میں یہ آیت بولنا چاہوں گا، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور جو لوگ اللہ سے پختہ عہد کرتے ہیں اور اس کو توڑ دیتے ہیں بعد پختہ عہد کرنے کے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُؤْصَلَ، اور ان رشتوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کو کہا ہے ان کو توڑ دیتے ہیں، جس کا حکم اللہ نے کہا ہے کہ ان رشتوں کو جوڑو رکھو، اس کو توڑ دیتے ہیں۔ أَن يُؤْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین پر فساد کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ لَعْنَةٌ، تو ایسے لوگوں پر لعنت ہے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ایسے لوگوں کا جو برا ٹھکانہ ہے، برا گھر ہے، یعنی دوزخ کا عذاب ہے ان کے لیے۔ تو اب ہم ان آیات سے اور ان احادیث سے کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ہماری انا آ رہی ہے ہمارے بیچ میں ان رشتہ داروں سے ناتا کنٹینیو کرنے کے لیے، یا ہمارے کوئی وہ ہے کہ نہیں میری کوئی غلطی نہیں ہے اس میں کیسے رشتہ داروں کے پاس جا کے ان سے ڈبل سے رشتہ جوڑ سکتا ہوں، اس نے مجھے سلام کرنا چاہیے،
वो कभी मेरे रास्ते में दिखता है तो अपना रास्ता बदल लेता है। कितने मरतबा मैं उसके घर पे गया, 2 वक्त की चाय को भी नहीं पूछा। क्या ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, या हम इस लानत को कबूल करने के लिए तैयार है, या इस बुरे ठिकाने को, दोज़ख के ठिकाने को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो रिश्तेदारों से नाता तोड़ देता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। कयामत के दिन जब फैसला किया जाएगा, उस दिन सिर्फ 2 रास्ते रहेंगे लोगों के लिए, या तो जन्नत की तरफ या तो दोज़ख की तरफ। कोई तीसरा रास्ता नहीं रहेगा, कोई तीसरा एस्केप डोर नहीं रहेगा। 2 ही रास्ते रहेंगे, या तो जन्नत या तो दोज़ख। और इस हदीस में जब कहा जा रहा है कि जो रिश्ते नाते तोड़ देगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, इसका मतलब वो दोज़ख में डाल दिया जाएगा, जैसे कि इससे पहले की आयत में कहा गया था। अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुमके ऐसा अमल ना बता दूं जो तुम्हारे रोजे, तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे सदकात, चाहे वो ज़कात हो या सदका हो, उनसे भी बेहतर हो। तो लोगों ने कहा बिल्कुल या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोगों का आपस में सुलह कर देना, लोगों को आपस में मिला देना, और अगर तुम लोगों के बीच में तफरीका करोगे तो उसका मामला ऐसा होगा जैसे गंजे के सर से बाल निकाल दिए जाते हैं। यानी तुम्हारे जो जितने अमाल तुमने कमाए थे, चाहे नमाजों के जरिए या रोजों के जरिए या सदकात के जरिए, वो सारे के सारे जो है, जिस तरह से कि गंजे के सर से बाल शेव कर दिए जाते हैं, उस तरह से वो अमाल मिट जाएंगे। तो इस हदीस से ये पता चलता है कि कई मर्तबा जो है वो हम समझते हैं कि नहीं, हम किता ताल्लुक नहीं कर रहे, बल्कि कभी कभी ये मामला होता है कि कभी 2 लोगों के बीच में डिस्प्यूट होता है, तो हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं कि नहीं चलो हम उनके बीच में सुलह करवा लेंगे, उनके बीच में यूनिटी करवा लेंगे, और हम किसी एक पार्टी के पास जाते हैं और उस पार्टी को समझाते हैं कि देखो जो भी हुआ मामला चलो खत्म करो और चलो आपस में मिल जाओ। तो अब वो यकीनन वो कुछ ना कुछ उसकी ग़ीबत करते हुए रहेगा, नहीं उसने ऐसा किया, फला किया, अमका किया। तो आपके दिल में भी वो बात रहती है, फिर आप भी उसकी कुछ बुराई बयान करने लग जाते हैं। आप गए थे तो सुलह करने, लेकिन उसने कुछ बातें की, फिर आपने भी कुछ बातें की, उसने कुछ बातें की, फिर आपने कुछ बातें की, तो पता चला करने गए थे सुलह करने, लेकिन और भी ज्यादा उसके दिल में बुराई आ गई और आपके भी दिल में बुराई आ गई। आज के जमाने में कितना कॉमन हो चुका है कि जब 2 मुसलमान मिलते हैं तो जब भी किसी तीसरे मुसलमान जो गैर हाजिर होता है उसके बारे में जब हम बात करते हैं, तो अगर 3-4 अच्छी बातें भी करेंगे तो उसमें से 5-6 उसकी बुराइयां भी बयान करेंगे, बुरी बातें भी करेंगे। और हम सब जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जो शख्स अपने भाई की ग़ीबत करता है गोया वो उसका गोश्त खा रहा हो। और ज्यादातर हम जो बातें करते हैं ना ग़ीबत करते हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ग़ीबत वो चीज है जो उस शख्स में वो बुराई मौजूद है, यानी उसकी बुराई को हकीकतन वो बुराई मौजूद है उसमें, यानी उस बुराई को ही आप बयान कर रहे हैं। वरना अगर आप उसके बारे में झूठ कह रहे हो तो उसको तोहमत कहते हैं अरबी जुबान में, उसको ग़ीबत नहीं, उसको तोहमत कहते हैं। तो बाज दफा क्या होता है कि जस्ट छोटा सा मसला होता है 2 पार्टीज के बीच में, और वो छोटे से मसले में बुराइयां बयान कर करके वो धीरे धीरे जो है वो रिश्ते में दरार बढ़ती चली जाती है, दरार बढ़ती चली जाती है, और लोग रियलाइज भी नहीं करते कि वो रिश्ते बहुत बहुत इतनी दूरियां पैदा हो जाती हैं उन रिश्तों में कि आखिर में वो रिश्ते वो जो है फिसाद के हद तक की चली जाती है वो रिश्ते, और लोग जो है बातें करना बंद कर देते हैं, सलाम अलैकुम बंद हो जाती है, यहाँ तक कि खानदानों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। कुछ ही दिनों पहले सूरह बकरा की हम कुछ आयतें पढ़े थे, ऐसे ही लोगों के बारे में उसमें कहा गया है वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, और जब उनसे कहा जाए कि जमीन में फिसाद न करो, क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, तो वो कहते हैं कि बेशक हम तो लोगों के बीच में सुलह करवा रहे थे। लेकिन देखिए छोटी सी डिस्प्यूट था दोनों के बीच में, लेकिन सुलह कराने के चक्कर में जब बातें इतनी बातें हुई कि धीरे धीरे दरार बढ़ती गई,
تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو صلح کرا رہے تھے. لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتا ہے الا انہم ہم المفسدون, نہیں بلکہ تم ہی مفسد, یہی لوگ مفسدون ہیں, یہی لوگ فسادی ہے, ولکن لا یشعرون, حالانکہ وہ اس کا شعور نہیں رکھتے. بعض دفعہ ہم کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا ڈسپیوٹ کریٹ کر دے رہے ہیں, کیا تفریقہ پیدا کر دے رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں ذرا سی کیا برائی بیان کر دی ہم نے, لیکن وہ ذرا سی برائی بیان کرنے کے چکر میں پتہ چل رہا ہے کہ ہم کتنا بڑا نقصان کر دے رہے ہیں. اتنا بڑا نقصان کر دیتے ہیں کہ دو رشتہ داروں کے بیچ میں وہ درار پیدا ہو جاتی ہے, بعد میں ان کی اولاد میں آتی ہے, اور ان کی اولاد میں وہ محبت اور اتفاق نہیں ہوتا, پھر اولاد کی اولاد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ معاملہ ہے قطع تعلق کا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ حجرات میں کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ, بے شک تمام مومنین بھائی بھائی ہے, آپس میں بھائی بھائی. یہ کہا گیا ہے مومنوں کے بارے میں کہ تمام مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہے. وَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, تو آپس میں اصلاح کراؤ, اپنی بھائی چارگی کو پھیلاؤ, آپس میں بھائی چارگی اسٹیبلش کرو, لوگوں کو ملاؤ. یہ حکم دیا گیا ہے, یہ اللہ کا حکم ہے سورہ حجرات میں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آگے وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ سے ڈرو, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی شخص اگر چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں فراختی ہو, اس کے رزق میں برکت ہو, اس کی کمائی میں زیادہ برکت ہو, بہت مالدار ہو جائے, بہت اس کو اچھی نوکری مل جائے, اچھا کاروبار اس کا ہو جائے, اور اس کی اچھی عمر ہو, اس کی عمر درازی ہو, لمبی عمر کو پہنچے, تو اسے چاہیے کہ وہ قرابت داروں سے, رشتہ داروں سے ناتا جوڑے رکھے. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے ناتا بانے رکھے. ایمان جو ہے ایک مومن تب اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے جب تک اس کا ایمان اللہ پر نہیں ہوتا. الحمدللہ ہم سارے مسلمان, ہم سب کا ایمان ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر نہیں ہوتا. اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ لوگ بحث کرتے تھے, قریش کے کفار بولتے تھے کہ بھائی جب ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈی پھسلیاں اور ہمارا گوشت وغیرہ سب کچھ مٹی بن جائے گا, تو پھر ہم کو کیسے ڈبل سے زندہ اٹھایا جائے گا قیامت کے دن. اس طرح کے آرگیومنٹ ہوتے تھے ان سے. تو ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ انسان اللہ پہ پوری طرح سے ایمان نہیں لے کر آتا, اور توحید پر, اور ساتھ ہی ساتھ یوم آخرت پر اس کا یقین نہیں ہوتا. اب اسی کے تعلق سے, ایمان کے تعلق سے, اللہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں سے ناتا جوڑے رکھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم رشتہ داروں سے ناتا جوڑے نہیں رکھ رہے ہیں تو بھی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ کنڈیشن یہ ہے کہ اللہ اور یوم آخرت پہ اگر تمہارا ایمان ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم رشتہ داروں سے نا اتفاقی کرو گے یا رشتہ توڑو گے. اب رشتہ داریاں نبھانے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے ہمارے لیے. افسوس کی بات, آج ہم کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رشتہ داریاں کیسی نبھائی جائے. اس کا ذکر سورہ یوسف میں آتا ہے. بہت اچھا قصہ ہے. انشاءاللہ جب ہمارا جو دورہ قرآن چل رہا ہے رمضان میں, روز جو ہو رہا ہے انڈیا کے 10 بجے شروع ہوتا ہے, 10 سے 11, اور یو اے کے 8:30 بجے سے شروع ہوگا انشاءاللہ روز جو چل رہا ہے. تو اس میں ہم جب یہ سورہ یوسف پہ پہنچیں گے تو اس کا تفصیل میں بیان کریں گے. لیکن میں شارٹ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام جب چھوٹی عمر میں تھے تو ان کے بھائیوں میں حسد آ گیا تھا یوسف علیہ السلام کی طرف سے. وہ حسد یہ تھا کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے ان کے بھائی کے, ان کے والد جو ہے یعقوب علیہ السلام, وہ یوسف علیہ السلام کو زیادہ چاہتے ہیں. تو ان کے دل میں بہت حسد آ گیا تھا. تو انہوں نے کیا کیا, یوسف علیہ السلام کو ایک دن باہر لے کے گئے اور بھائیوں نے مل کر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یوسف علیہ السلام کا قتل کر دیتے ہیں. یوسف علیہ السلام کا قتل کر دیتے ہیں. پتہ نہیں ایک بھائی کو تھوڑا رحم آیا, اس نے کہا کہ دیکھو قتل جب کرنا ہی ہے تو ان کو ایسا کرو, قتل کرنے کے بجائے ان کو کنویں میں چھوڑ دیتے ہیں, خود ہی کنویں میں رہ کے مر جائے گا. تو انہوں نے کیا کیا, ان کو کنویں میں چھوڑ دیے اور چلے گئے بھائی لوگ. دیکھیے کتنا بھائیوں میں کتنا حسد آ گیا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے.
لیکن یوسف علیہ السلام کا کیا ریئیکشن تھا؟ آج کے زمانے میں اگر کوئی بھائی اس طرح سے کوئی جانی دشمن ہو جاتا دوسرے بھائی کا تو چیخنا چلانا شروع کر دیتا اور اس پہ گالی گلوچ شروع کر دیتا، بلکہ یہ کرتا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو. یوسف علیہ السلام نے صبر سے کام لیا، اللہ سے ہی توقع کرتے رہے، اللہ ہی سے مانگتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نجات دی، ان کو غلام بنا کے بیچ دیا گیا کہیں اور. وہ تفصیل میں انشاءاللہ جب صورت وہ آئے گی تو ہم قصہ بیان کریں گے. حتیٰ کہ جب وہ مصر پہنچے، مصر میں مصر کے بادشاہ کے منسٹر بن گئے، وہ مالیات کے منسٹر، فائنینس منسٹر بن گئے، وہ اس ہائی پوزیشن کے درجے پر پہنچ گئے، اتنے ہائی لیول پہ. اور ان کی حکمت ایسی تھی کہ انہوں نے ان کو خوابوں کی تعبیر وہ اچھی طرح سے کر پاتے تھے. تو ان کو قحط آنے والا تھا تو انہوں نے جو اناج ہے اس کا ذخیرہ جمع کر کے رکھا تھا. جب قحط آیا تھا مصر میں اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں، تو جب لوگ بھوکے مرنے لگے تو ان کے پاس اتنا اناج کا ذخیرہ تھا کہ ساری ریاستوں سے لوگ آتے تھے ان سے اناج لینے کے لیے. اور جب اناج لینے آتے تھے تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی ان کے پاس اناج لینے آئے، اور یوسف علیہ السلام نے پہچان لیے ان کے بھائیوں کو. جب یوسف علیہ السلام نے ان کے بھائیوں کو پہچان لیے تو یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں پر ظاہر ہو گیا کہ یہ یوسف ہے تو ان کے الفاظ قرآن میں آتے ہیں، اور وہ الفاظ یہ ہے قالوا انک لانت یوسف. بھائیوں نے کہا کیا واقعی میں تم یوسف ہو؟ قال انا یوسف وہذا اخی. تو یوسف علیہ السلام نے کہا بے ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. یہ تفصیل میں ہم جب قصہ بیان کریں گے. یوسف علیہ السلام نے جب وہ بھائی اناج لینے آتے تھے، بار بار ان کا آنا ہو رہا تھا، چکر ہو رہے تھے، تو ایک چکر میں انہوں نے یوسف علیہ السلام نے ایک بھائی کو جو ان کا حقیقی بھائی تھا اس کو انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے تھے. تو اس بھائی کے تعلق سے بول رہے تھے وہ کہ ہاں یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، تو ہم پر فضل کیا اللہ نے. انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. تو یوسف علیہ السلام نے کہا بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کا، ایسے محسن لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. اب اگر آج کے زمانے میں اگر کوئی بھائی ہوتا جس کے کوئی بھائی جانی دشمن ہوتے اور جب وہ ملتے تو سارا کچھ سنانے بیٹھ جاتا. ہاں یاد ہے کہ تم میرے کو تو مارنے کے لیے لے کے گئے تھے، میرے کو تو کنویں میں ڈھکیل دیے تھے، دنیا بھر کی باتیں کرتا، خوب باتیں سناتا. یوسف علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کہا ان سے، بلکہ ان کو ذرا سا ان کو شرمندہ کرنے کے لیے اتنی سی بات کہہ دیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ صبر کا اور جو تقوی کا بدلہ دیتا ہے اپنے نیک بندوں کو. کہ آج مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ عہدہ دے دیا، اتنا بڑا منسٹر بنا دیا مجھے صرف میرے صبر کا. اتنا سا جو ہے نا ایک جھلک، اتنی چھوٹی سی بات ان کو کہہ دی، کوئی شکوہ شکایت نہیں، کوئی یہ نہیں. آج اگر ہم لوگوں کو ملانے جاتے ہیں سب سے پہلے شکوہ شکایت شروع ہوتے ہیں، تم نے فلاں تاریخ میں یہ کہا تھا، تم نے فلاں کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا. یوسف علیہ السلام نے وہ ساری باتوں کا کوئی ذکر نہیں کیا. اور اس کے باوجود بھی یہاں پہ تو یوسف علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے بھائی تو جانی دشمن تھے. آج کے زمانے کا اگر کوئی بھائی ہوتا وہ تو بولتا یہ تو سارے میرے جانی دشمن تھے، تو وہ تو سیدھا مقدمہ وہ کر دیتا اور چاہتا تو وہ بھی کرتا، ان سے جان کا بدلہ بھی لینے کی کوشش کرتا. تو جب بھائیوں نے یہ کہا قالوا تاللہ لقد آثارک اللہ علینا، تو جب بھائیوں نے یہ کہا اللہ کی قسم اللہ نے تو تم کو ہم سے بھی زیادہ اچھے پوزیشن پہ لے کے چلے گیا، ہم سے بھی زیادہ اچھی سچویشن میں لے کے چلے گیا. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ. تو بھائی شرمندہ ہوئے اپنے باتوں، اپنے خطا پہ، اور انہوں نے کہنے کہ بے شک ہم ہی خطا کار تھے، ہم غلطی پر تھے. یوسف علیہ السلام کی جب اس شرمندگی کا اظہار کیا، یوسف علیہ السلام نے تب بھی شکوہ شکایت نہیں کی، تب بھی ان کو یہ نہیں کہ میں تمہاری جان، میں تم کو یہ سزا دے سکتا ہوں، بلکہ انہوں نے کیا کہا لا قال لا یثرب علیکم اليوم. انہوں نے جواب دیا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، آج تم پر کوئی وہ نہیں، بلکہ آگے یہ کہا یغفر اللہ لکم، بلکہ ان کے لیے دعا کی اللہ تمہیں بخش دے، اللہ تم کو معاف کر دے. وَهُوَ ارحم الراحمین، اور وہ بہت ہی رحم کرنے والوں میں سے ہے. یہ ہوتا ہے رشتہ داری نبھانا، کہ بھائی جانی دشمن تھے، بھائیوں کو کی مدد بھی کیے، ان کو اناج بھی دیے، بلکہ ان کو معاف کر دیے، اور ان کو ان کی غلطی پہ شرمندہ بھی کر دیے.
बगैर कोई शिकवा शिकायत करे। और इसका बहुत अच्छी एक और एग्जाम्पल मिलती है सही बुखारी की इस हदीस में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रिश्तेदारी निभाना ये नहीं है, इतना काफी नहीं है रिश्तेदारी निभाने में कि आप किसी के साथ ऐसा सलूक कर रहे हो क्योंकि वो आपके साथ भी अच्छा सलूक करता हो। आपने कभी किसी की मदद की, देखो मैंने तुम्हारी मदद किया था, तुम जो है तुम फाइनेंशियल प्रॉब्लम में थे, मैंने तुम्हारे को कर्ज दिया था, कर्ज हसना दिया था, मैंने तुम्हारी तालीम पूरी की, मैंने तुम्हारे को कितने एहसानमंद वो किया। और सामने वाला ने एहसानमंद होना चाहिए मेरा। जब वो एहसानमंद होगा और मैं उससे साथ अच्छा सलूक करूंगा तो उसको रिश्तेदारी नहीं कहते, बल्कि रिश्तेदारी निभाना, इस हदीस से ये जाहिर होता है रिश्तेदारी निभाना दरअसल ये है कि सामने वाला तो आपसे कितना ताल्लुक कर रहा है, सामने वाला आपसे दूर भाग रहा है, सामने वाला आपसे नाता जोड़े नहीं रखना चाहता, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं कि उससे रिश्ता जोड़ने के लिए, आप फिर भी बार बार उसकी तरफ जा रहे हैं रिश्ता नाता जोड़ने के लिए। इसको कहते हैं रिश्तेदारी जोड़ना। तो ये जो है, आज कोई घर खाली नहीं है जो इस मर्ज से बचा हुआ नहीं है। इसकी मिसाल अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी इस किस्से में मिलती है, जब आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पे तोहमत लगाई गई थी, बुरी तोहमत, और एक मुनाफिक ने इस रूमर को फैलाया था। और इस रूमर को और ज्यादा बढ़ाने में एक हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के रिश्तेदार थे, इनका नाम था मिस्ताह। और मिस्ताह रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस उमर को थोड़ा आगे बढ़ा दिया था, उनसे ये गलती हो गई थी। और जब सूरह नूर की आयत नाजिल हुई और उसमें वजाहत की गई कि आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु बेकसूर है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु सारी जिंदगी मिस्ताह रजी अल्लाह ताला अन्हु की मदद करते थे। वो गरीब थे, उनको बहुत सदकात देते थे वो हजरत अबू बकर सिद्दीक। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को इतना अफसोस हुआ कि इतना करीबी रिश्तेदार जिसको मैं सारी जिंदगी मदद करते रहा, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब मैं इसको देना बंद कर दूंगा। जब उन्होंने ये डिसाइड किया तो उस पर भी आयत नाजिल हुई अल्लाह सुब्हानहू तआला की कि भूल जाओ उस बात को और उन्हें माफ कर दो, और तुम अपने जो नेक अमल करते हो उसको जारी रखो। और ये मामला होता था सहाबा का कि जैसे ही आयत नाजिल होती थी फौरी तौर पर उस पर अमल कर लेते थे। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु बगैर कोई अपने दिल में बुराई लाए उनको मदद करते रहे, आगे वो नेकी को जारी रखे। अब इन अहादीस और इन आयात से हम खुद अपना मुहासिबा करके देख लें, क्या हम वही बातों में फंसे रहना चाहते हैं, 10 साल पुरानी बातों में, या छोटी मोटी बातें अगर हम में हो गई है वही इसमें कि बस हम अपना ईगो को अपनी तरफ रखे, हम नहीं भाई मैं कैसे जाऊंगा, मैं तो बड़ा हूं, वो मेरे छोटे हैं, नहीं छोटा कह रहा है, नहीं नहीं मेरी गलती नहीं है उसकी गलती है, उसने मुझसे माफी मांगना। क्या हम इन्हीं चीजों में उलझे रहेंगे, या हमारे सामने आखिरत होना चाहिए और अल्लाह का हुक्म होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि सारे मोमिनीन भाई है और हमको उसकी पैरवी करना चाहिए। तो ये इसका खुद हम अंदाजा लगा ले। अल्लाह ताला हमको तौफीक दे कि अल्लाह ताला हमको रिश्तेदारियों के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमा,